امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے بہت بڑے حدیث صحاح کے ذخیرے سے تھوڑی حدیثیں جو ہے بخاری نے جمع کیا ہے، جن کو ان کو معلوم تھی، جن کو صحیح قرار دیتے تھے، وہ حدیثیں جن میں امام بخاری صحیح کر مانتے ہیں اور بخاری شریف نے رکھا ہے، امام بخاری صحیح مانتے ہیں، وہ آپ کو ہم کو کہاں سے ملیں گے؟ بخاری نے ذکر کیا ہے نہیں؟ دین کسی ایک فرد کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی جماعت سے، امت کے افراد سے دین کو پھیلایا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ انہی افراد کے ذریعے سے اس کو چاہیں گے منتخب فرما کر کے ان کے ذریعے سے دین کو زندہ کریں گے۔ قرآن زندہ رہے گا، حدیث زندہ رہے گی، علوم زندہ رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی روایات ایسی ذکر کیا ہے جس کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں نہیں ذکر کیا۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ کہیں تو سند ذکر کیا ہے اور کہیں نہیں ذکر کیا ہے، جہاں نہیں ذکر کیا اس کی سند دوسری جگہ ذکر کر دیا ہے۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں جن کو امام بخاری نے بخاری ذکر کیا ہے، اس کی سند بخاری کی کسی روایت میں نہیں ہے، کسی صفحے میں نہیں ہے۔ ایسی روایات جن کو بلا سند ذکر کیا جاتا ہے وہ تاریخہ کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے حضرات اساتذہ اور شراح حدیث لکھتے ہیں امام بخاری نے جس تاریخہ کو ذکر کر دیا اپنی حدیث کے اندر، اس کی سند مل جائے گی، کوئی بلا سند نہیں ہے، لیکن بخاری وہ سند نہیں ہے۔ کہاں سے لائیں گے آپ؟ مسند احمد میں سے لائیں گے، مسند احمد صحیح ستہ میں نہیں ہے۔ مصنف عبدالرزاق سے لیں گے، وہ صحیح ستہ میں نہیں ہے۔ مصنف ابن شیبہ میں پائیں گے، وہ صحیح ستہ میں نہیں ہے۔ مصنف حمیدی میں پائیں گے، امام بخاری کے استاد ہیں اور وہ صحیح ستہ میں نہیں شمار کی جاتی۔ امام بخاری کی ادب المفرد میں پائیں گے، امام بخاری کی تاریخ صغیر میں پائیں گے، امام بخاری کی تاریخ کبیر میں پائیں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف بخاری شریف جو ہے وہ صحیح کتاب ہے، امام بخاری نے ادب المفرد لکھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام بخاری نے تاریخ صغیر لکھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام بخاری نے صحابہ کے بارے میں اور بہت سارے مضامین کے بارے میں، جنت کے بارے میں اور مضامین لکھے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کا درجہ کیا ہے؟ وہ بھی امام بخاری نے لکھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب کا نام سن لیا اور طوطے کی طرح رکھ لیا میاں مٹھو کے طریقے سے اور دری چیشت کرنے لگے، اس کے علاوہ معلومات نہیں ہے اور علماء سے بھیڑنے لگے۔ جس نے حدیث کی تمام کتابوں میں مطالعہ کیا، ابھی قریب میں گزرے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امیر المومنین فی الحدیث ہونے کی بشارت دیا ہے، وہ ہے مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں چھوڑی جس کا میں نے مطالعہ نہ کیا۔ تو بہرحال یہ ایک قصہ و قضیہ چل رہا ہے، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، چھیڑ گیا تو سن لیجیے۔ اور وہی اگر بخاری میں نہیں ہے تو نہیں مانیں گے، ترمذی میں ہے تو اور مسلم میں ہے تو دونوں امام کے شاگرد ہیں، تھوڑا سا جب کہتے ہیں اچھا صاحب صحیح ستہ میں ہے تو مان لیں گے۔ باقی حدیث کی جو کتابیں ہیں ہمارے حضرات نے کس کتاب کا کیا درجہ ہے، کس حدیث کا کیا درجہ ہے، اسے چھان پھٹک کے رکھ دیا ہے۔ اور بتائیں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر فاروق کا اثر ذکر کیا ہے، ان کا قول
ابن عمر کا قول ذکر کیا ہے، ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے، ابن مسعود کا قول ذکر کیا ہے، بس ابن عمر کا قول ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے۔ عمر فاروق کا قول ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے۔ ابن عباس کا قول ہے، فلاں کا فلاں کا ہے۔ کاہے امام بخاری ذکر کر رہے ہیں اس کو؟ کہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی آیت کی، کسی روایت کی تعبیر ذکر کرتے ہیں؟ امام بخاری مجاہد مفسر کا قول ذکر کرتے ہیں، کاہے ذکر کرتے ہیں؟ امام بخاری کو مجاہد پہ اعتماد ہے، امام بخاری کو ابن عمر پہ اعتماد ہے، امام بخاری کو ابن عباس پہ اعتماد ہے، امام بخاری کو عمر فاروق پہ اعتماد ہے، امام بخاری کو ان صحابہ کرام پہ اعتماد ہے جن کے آثار امام بخاری شریف میں ذکر کر رہے ہیں، مگر ہماری قوم پہ اعتماد نہیں ہے۔ کیا امام بخاری کو مانتے ہیں؟ امام بخاری علم ایک مقام رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحت الباب ذکر کیا ہے، جس کو ہماری زبان میں عنوان کہا جاتا ہے، ان عنوانات میں اتنے علوم جمع کر دیا ہے، اتنے علوم جمع کر دیا ہے کہ اس کو حدیث پڑھنے والے بھی جانتے ہیں۔ اگر امام بخاری عمر فاروق کا اثر ذکر کر سکتے ہیں تو اگر امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو روایات میں آتا ہے، عبداللہ مسعود کو دیکھ لو، جس کو دیکھنا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چال ڈھال رہن سہن اور تمام چیزوں میں کیسے تھے تو عبداللہ مسعود کو دیکھ لے۔ یعنی عبداللہ مسعود کی ہر بات، ہر چال، ہر نقل و حرکت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نقل کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حضر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کہاں کیا کیا تھا، ایک ایک چیز کی نقل کرتے ہیں، اس کو محدثین کتابوں میں لکھتے ہیں۔ آیتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر پہ اعتماد کیا، عمر فاروق پہ اعتماد کیا، عثمان غنی پہ اعتماد کیا، علی مرتضی پہ اعتماد کیا، اور ارشاد فرمایا کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہو ان کا اتباع کرنا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر پہ حضور پہ اعتماد نہیں تھا، امام کو بنایا تھا۔ عمر فاروق تمہارے بات کیوں کری تھی؟ عثمان غنی علی مرتضی ہے، یہ سارے حضرات کیا ہے؟ علم کے پہاڑ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے ایسی اختیار کی تھی، ایک ایک جزء کو لے لیا تھا۔ اسی لیے امت کا متفقہ فیصلہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کی پوری جماعت جو ہے وہ عادل ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کو پکڑ کے اس کے پاس چل لو گے اللہ کی راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے اعلان کیا قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم